بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے غزوات پیش آئے، اور جس غزوے میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر، وہ غزوہ احد ہے۔ حالانکہ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات بھی موجود تھی اور جنگ میں برابر کے آپ شریک رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ نہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو ہار ہوئی ہے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو جیت ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان جو ہوا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کا اس کی وجہ سے معنوی جو نقصان ہوا، غزوہ بدر کے بعد جو مسلمانوں کی ایک کا روپ قائم ہو چکا تھا وہ جاتا رہا ہے، اس پر ظاہر بات ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، پریشان بھی ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر جو کچھ کہا تھا، آج میں اپنے بھائیوں کے سامنے وہی آیت جو سورہ آل عمران کی 140 اور 141 نمبر آیت ہے، اسی کا ترجمہ رکھنا چاہوں گا، یہ سوچتے ہوئے کہ آج اس وقت جو مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے شام میں ہے، چاہے برما میں ہے، چاہے کہیں اور پر ہے، آج مسلمان پریشان ہیں، یقیناً پریشان ہیں۔ صرف پریشان ہی نہیں بلکہ پریشانی کی جو حد ہوتی ہے اس سے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اولاً تو ان کی اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرے، ثانیاً آپ اس آیت کے اوپر غور کریں۔ ان یمسسکم قرح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچی ہے تو تم سے پہلے ایسی ہی پریشانی اس قوم کو ہی پہنچ چکی ہے جو تمہیں یہ تکلیف پہنچا رہی، پریشانی پہنچا رہی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم لوگوں میں عدل بدل کر دیتے رہتے، کبھی مسلمان کامیاب ہوتا ہے، کبھی ان کے اوپر کافروں کو غلبہ ملتا ہے، کبھی مسلمان جیتتا ہے، کبھی ان کے خلاف کافروں کو جیت ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں، اور ظاہر بات ساری حکمتوں کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج جو یہ مسلمانوں کو پریشانی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ان حکمتوں پر غور نہیں کرتے اور ہم اپنی غفلت کے اندر ویسے ہی پڑے ہیں جیسے ان حالات سے پہلے پڑے ہوئے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ویسے ہو جیسے غیر مسلموں کے مسائل کا حل ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اپنی امت پر قیاس اقوام عالم سے نہ کر، فرد ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمانوں کے مسائل کا حل وہ نہیں ہے جو غیر قوموں کے مسئلوں کا حل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان میں سے بعض حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز تو یہ ہے، اس میں حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان جائے کہ ایمان والے کون ہیں۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر کے کبھی بدظن نہیں ہوگا، کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ حالات رہے تو مسلمان دنیا سے ختم ہو کر کے رہ جائیں گے، نہیں، یہ منافقوں اور بے ایمان لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفات جو قرآن میں بیان فرمائی ہے، الظانین باللہ ظن السوء، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ برا گمان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اور اپنے مسلمان مومن بندوں کی مدد نہیں کرے گا، نہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام عطا کرے، کچھ لوگوں کے ایمان کا تجزیہ ہو جائے اور کچھ لوگوں کا شہادت کا مقام مل جائے، اور ظاہر بات شہادت کے مقام سے بڑھ کر کے
اس سے آگے بڑھ کر کے اگر نبوت و صدیقین کا درجہ تو ہو سکتا ہے باقی اور کوئی درجہ نہیں ہو سکتا. واللہ لا يحب الظالمین. آپ یہ نہ سمجھو کہ اگر آپ پر کسی کو غلبہ ہے تو اللہ ان سے محبت کر رہا. نہیں، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ان سے اللہ کو محبت نہیں ہے. اور یہ دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، نہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کے ایمان کا اندازہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. اللہ جانتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اظہار بھی ہو جائے کہ ہاں مومن کون ہے اور مومن کون نہیں ہے. اور کیا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو ان کے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. اس لیے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی یہ کرم ہے. جیسے سنن ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ امتی امت مرحومہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے، اس کے اوپر آخرت میں وہ عذاب نہیں دوسری قوموں پر ہے. اس کا عذاب کیا ہے؟ دنیا میں قتل ہے، فتنے ہیں، زلزلے ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں. امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ. اس کے اوپر آخرت میں وہ عذاب نہیں جو اور قوموں کے اوپر ہے. اس کا عذاب دنیا میں کیا ہے؟ یہی فتنے، یہی زلزلے ہیں، یہی مصیبتیں ہیں. اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور کافروں کو مٹا کر کے رکھ دے. کافر اپنے غرور میں رہیں، اپنے کبر میں رہیں، اور یہ سمجھیں جیسا کہ بعد کافر جماعتوں کی طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہاں اب اسلام کی جیت ہو گئی. یہ اسلام کی جیت نہیں. تم اسلام پر نہیں ہو، تم تو مجوسیت کے دین کے اوپر ہو. اسلام کی جیت تو ہوگی. کبر میں رہو، گھمنڈ میں رہو. یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری جیت ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جیسے پہلے ذلیل کیا ہے اور آج بھی ذلیل کرے گا. یہ جیت نہیں ہے کہ بے دینوں، ملحدوں، کمیونسٹوں، کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمان معصوموں کا خون کرو. یہ تمہاری جیت نہیں ہے. یہ اصل تمہاری بدنیتی، بدعقیدگی اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی وہ دلیل ہے جس کا ثبوت تم ہمیشہ دیتے رہو. آج کوئی نئی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں. لہذا ساتھیوں، ہمیں پریشان ہونے، ہمیں بدظن ہونے کے بجائے اولاً تو اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی والعاقبۃ للمتقین فرما رہا ہے، انجام کار متقین کو ہوگا. مسند احمد، صحیح ابن حبان وغیرہ میں وہ روایت ہے کہ وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا گھر باقی نہیں بچے جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو. جو لوگ قبول کریں گے انہیں عزت حاصل ہوگی، جو قبول نہیں کرنا چاہیں گے ذلیل ہو کر کے رہیں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے ساتھیوں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ان حالات پر غور کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. جو شخص اپنے ماضی سے سبق نہیں لیتا وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اس حالات پر ہم پہنچے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات اس کی سب سے وجہ کیا ہے؟ اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے دوری ہے، آپس کا اختلاف ہے، دین سے بغاوت ہے. اس کا علاج کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم دعا کا دامن ان کے لیے نہ چھوڑیں. ہم دعا کرتے رہیں ان کے لیے، ان کے انجام کے لیے. جو لوگ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں کامیاب کرے. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، کام آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کے عذاب اور پریشانی کو ان کے آخرت کے عذاب اور پریشانی سے بچنے کا سبب بنائے. اور ان ظالموں کو سبق دے دیں ہم کہ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو. دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے؟ ہمارا نہیں. ہمارا خدا بھی ہے، بلکہ ہمارا جتنا ہے اتنا تمہارا نہیں ہے. ہمیں سے جتنا اس کو تعلق و لگاؤ ہے اتنا تم سے نہیں ہے. لیکن اس کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہے. اس کی مصلحت اور حکمت کو وہی سمجھتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.